داری انچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری. کسی نے یوسف کو حسن دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ میں دیکھے. میں نے کہا یہ تعریف کر رہا ہے کہ توہین کر رہا ہے؟ یہ تعریف کر رہا ہے کہ توہین کر رہا ہے؟ یہ تعریف کر رہا ہے کہ توہین کر رہا ہے؟ یہ تعریف کر رہا ہے کہ توہین کر رہا ہے؟ یوسف نوکر ہے، محمد سردار ہے. آیا تو سب دعا کہتے پڑھایا جنہیں 3 حضرات میں تو پہلے پڑھ جائیں میرے بعد ہے انہیں پڑھ میرے واسطے نہیں ہوں. توجہ چاہیے جناب اور توجہ چاہیے. یوسف ریت نبھاؤ تو سارے گھنٹہ پڑے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یوسف رعایا ہے، مصطفیٰ سردار ہے، یوسف غلام ہے، میرا مصطفیٰ آقا ہے. تو نوکروں کی چیزیں مالک میں ڈھونڈتا ہے. تو نوکروں کی چیزیں مالک میں ڈھونڈتا ہے. یوسف کو حسن مصطفیٰ میں ڈھونڈتا ہے. قبلہ جی بیٹھ جاؤ تو میں فکر آکھا نوکروں کی چیزیں مالکوں میں ڈھونڈتا ہے. کہ جی یوسف کو حسن دیکھ رہے ہو اختر شادی تو مولوی کہتے محمد کو دیکھو. تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ حسن کی تعریف کیا ہے؟ تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ حسن کی عظمت کیا ہے؟ تجھے معلوم ہی کیا ہے کہ حسن کی عظمت کیا ہے؟ میں تجھے یوسف اور مصطفیٰ کا فرق بتاؤں. جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد. قبلہ کعبہ سرکار چوری غدر پر بات گونگل صاحب رونق فروز ممبر ہے. وہ ان کی اجازت سے 2-4 فکریں عرض کرنا. مسلمانوں سے اپیل ہے کہ پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم نے اس نبی کو کیا سمجھا. تمہارے نزدیک مصطفیٰ کا معیار کیا ہے؟ عیسائیوں کے اس پادری نے بڑی بے غیرتی کی، لیکن پہلے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے بے غیرتوں کو ڈھونڈو جنہیں تم رضی اللہ کہتے ہو. پہلے اپنی کتابوں کی تلاشی لو. سمندر میں جن میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ ان پڑھ تھا. توبہ کرو ایسے عقیدے سے کہ 40 سال تک حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں. دور والوں کو بعد میں سمجھا لیا جائے گا، پہلے اپنی اصلاح کر. اس نبی سے سچا عشق نہیں تو جنت تیرا خواب ہے. شہید محسن نقوی نے کہا تھا دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسی. حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ ہے. پہلے سوچ کے بتا تو اسے عیسائیوں کا نبی جھولے میں لیتا ہوں اور کہہ رہی عبداللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبی. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عطانی الکتاب کتاب لے کر آیا. وجعلنی نبی، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا.
کہ اگر 40 سال تک مصطفیٰ نبی نہیں تھا تو کیا تھا؟ نہیں، بڑے بڑے سمجھدار بندے تشریف فرما، بالخصوص آپ چپ رہے، میرے فکرے کو پھر توجہ سے۔ ہر بندہ ایک وقت میں 3 میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے، یا نبی ہوتا ہے، یا امتی ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے۔ آدم سے لے کے قیامت تک انسان یا نبی ہوتا ہے، یا امتی ہوتا ہے، یا کافر ہوتا ہے۔ بتاؤ مصطفیٰ 40 سال کیا تھا؟ غیرت ماننے سے میرا سوال ہے، بھائی مصطفیٰ 40 سال تک میرا نبی کیا تھا؟ پھر خود کہتا ہے غار ہیرا میں عبادت کرنے جاتے تھے، تو پتہ ہی نہیں دیتا کس کی عبادت کرنے جاتے تھے۔ تیرے پہ قول جبرائیل آیا ہے 40 سال کی عمر میں، نبی تو نہیں مانتا، امتی میں نہیں ماننے دوں گا۔ اگر کسی کا امتی تھا تو اس کا کلمہ پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا تو وہ سردار ہے، یہ رعایا ہے۔ جس کی پہلے رعایا بن چکا ہو اس کا سردار محمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے نبی کو برکہ نے بتایا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نبی نے مشرک عورتوں کا دودھ نہیں پیا۔ امام زمان آپ کو سلامت ہے، شیعہ قوم کے نوجوان بھی بیدار ہیں اور صاحبان معرفت۔ موسیٰ کی ماں نے پہلے تندور میں چھپایا، وہ اماں تو تلاش کر، اماں جو اولاد کو تندور میں پھینکنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ باتیں نوجوانوں کو سمجھ نہیں آئیں گی، بزرگ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہو ماں اور اللہ کے تندور میں پھینک دے۔ کتنا بھروسہ تھا موسیٰ کی ماں کو خدا پر، پتہ چلا معصوموں کے گھروں میں وہ شک کرنے والیوں کو اولاد نہیں دیتا۔ کیا اگر اس نے شک کیا تو یہ تو حکم مانے گی نہیں۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے بیٹے زہرا سے کیوں پیدا کیے؟ حسن حسین رسول کے بیٹے، جنہوں نے ساری لایا ہے وہ ابھی سر نہیں لائے۔ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکم یبنا، اے رسول اللہ کے بیٹو، تم پر ہمارا سلام۔ کس کے بیٹے ہیں حسن حسین؟ رسول اللہ کے۔ ٹیکنیکل مجبوری سے اس نے علی کے گھر پیدا کیے، اور وہ ٹیکنیکل مجبوری یہ تھی کہ اللہ اگر حسن حسین کو مصطفیٰ کے گھر پیدا کرتا تو نبی بنانا پڑتا۔ جسے بات سمجھ ہے سر وہی بندہ عزت میں آپ کی۔ ابراہیم نبی ہے، اس کے بیٹے بھی نبی، بے شک۔ یعقوب نبی ہے، بے شک، اس کے بیٹے بھی نبی۔ سلیمان نبی ہے، اس کے بیٹے بھی نبی۔ مصطفیٰ کے بیٹے ہوتے اور نبی نہ ہوتے تو وہ نبی کہتے ہم افضل ہیں، ہمارے بیٹے بھی نبی ہیں۔ اب یہاں روک کر ایک فکرہ اللہ سے کہتا ہوں، حسن حسین کو نبی بنا دے،
کیا ان میں صلاحیت نہیں ہے؟ نبی کیوں نہیں بنایا؟ یہ غیر زیادہ توجہ سے سنے، کیونکہ اب نبوت کے عہدے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ رسالت کے عہدے کے فنکشنز ختم ہو گئے۔ چلیں اس کی تشریح کریں۔ نبی اس کا مطلب کیا ہے؟ خبر پہنچانے والا۔ اور علی ولی اللہ تھی آسمانوں میں آخری خبر۔ سار نے ہلانا بولنا زبان سے بھی زبان اللہ نے دی ہے۔ الیوم اکملت کا مطلب ہے دیٹ از دا اینڈ آف دا نیوز۔ علی ولی اللہ کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ یہ جو مرزائی کافر ہوئے تھے، جن کے کافر قرار دلوانے کے بعد پاکستان میں انہی بے غیرتوں کی سازشوں سے شیعہ سنی لڑائیاں شروع ہوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا فرقہ کسی سے کافر قرار نہیں دلوایا جا سک رہا تھا۔ برطانیہ کی حکومت کی ایک تھی، پیچھے سے پیسے آ رہے تھے، مکمل ان کی طرف سے ساتھ دیا جا رہا تھا کہ خبردار کسی بھی صورت میں مرزائیوں کو کافر قرار نہ دلوایا جائے۔ بڑے بڑے لوگ مرزائیوں کے عہدے کے اندر شامل تھے۔ آپ کے سیال کوٹ کا سر ظفر اللہ جو اس مرزائی ہے، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہے، وہ یہاں دسکے کا رہنے والا سیال کوٹ میں اس کا گھر ہے۔ سر ظفر اللہ جس نے قائد اعظم کے جنازے میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا، صحافیوں نے سر ظفر اللہ سے پوچھا تھا کہ تو پاکستان کا وزیر خارجہ ہو کر گورنر جنرل کے جنازے میں کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا تھا اس سے میرا مذہب نہیں ملتا، میں مرزائی ہوں، قائد اعظم شیعہ۔ مل کے نعرہ لاؤ، دمت کلندر، دمت کلندر، دمت کلندر، دمت کلندر، علی بولو، حسنین کا بابا، گتی شاٹر، مطلب کا شوہر، دورات پکارے، نبول پکارے، انجیل پکارے، قرآن پکارے، کمبر نے پکارا، دوسر نے پکارا، علماء نے پکارا، اللہ نے پکارا، عیسیٰ نے پکارا، مرزا نے پکارا، آدم نے پکارا، نوح نے پکارا، یونس نے پکارا، یوسف نے پکارا، اللہ سے پاک نے پکارا، عیسیٰ نے پکارا، سب مل کے پکارو، پیار سے بولو، پیار سے بولو، ذرا غور سے بولو، پیار کے بولو، پیار کے بولو، انجینئر پیٹلی سب اللہ کنارا۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ مرزائی کسی سے کافر قرار نہیں دلوائے جا سک رہے تھے۔ اور جو مولانا شاہ احمد نورانی نے عبد الستار نیازی کے مشورے سے مولانا اللہ صاحب سے اجازت لے کر کیا بات، کیا پتہ کرو اسماعیل کا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ شیعہ ہو گیا۔ پورا اس وقت کا پاکستانی اسلام مبلغ اعظم کے دروازے میں پہنچ گیا۔ شاہ احمد نورانی نے بڑی ادب آداب سے گفتگو شروع کی۔ جی شرم تو آ رہی ہے لیکن وہ نورانی تھا، یہ مبلغ اعظم تھا، اس پہ جناب زہرا کی مہر تھی۔ اسماعیل نے نورانی صاحب کو چپ کر آگے کہا جی شرم کس بات کی، بزرگوں کی سنت ہے، وہ بھی مشکل کے وقت علی کے دروازے پر آ جائے۔ کیا بات، جھگڑا کیا ہے؟ اسٹیج ہیپی آرام لگوانا ہوں نہیں لگن دے، انہیں صفحہ مربع بنا دے۔ توجہ چاہتا ہوں، عزت مآب قابل قدر ہستی تشریف فرما، میں قبلہ کعبہ کو زیادہ زحمت بھی نہیں دیتا اور آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں۔ مبلغ اعظم نے 70 کتابوں کے ٹرنک بھروائے، شاگردوں کی لائن آگے آگے مبلغ اعظم
منبر رسول پہ کھڑے ہوتے این حقیقی واقعہ پڑھ رہا ہوں، سنا سنایا واقعہ نہیں، اپنے استاد سے سن کر عرض کر رہا ہوں۔ علامہ عرفان درابی اللہ مقام و قبلہ فرماتے تھے مبلغ اعظم محمد اسماعیل نے قومی اسمبلی میں قدم رکھا، ذوالفقار علی بھٹو احترام کے لیے کھڑا ہو۔ چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو مبلغ اعظم کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، مرزائی حیران ہوئے، بھٹو کس کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ تو کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یہ کس کے احترام میں کھڑا ہوا؟ پیچھے مڑ کے مرزائیوں نے دیکھا مبلغ اعظم اپنی شان و شوکت کے ساتھ چہرے میں خشب اور جلال لیے ہوئے علی 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 کرتا ہوا کیسی اسمبلی میں داخل ہوا۔ مجھے حضرت عباس کے علم کی قسم مرزائیوں کے سربراہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اسماعیل تو کہاں سے آ گیا؟ ہمارا جھگڑا مسلمانوں سے ہے، مومنوں سے نہیں۔ قیامت کی خبر آ چکی، جبریل کی خبر آ چکی، منکر نکیر آئیں گے خبر آ چکی، پل صراط کی خبر کیڑی کمی حضور چھڑ گئے جن پوری کرنے واسطے یہ اور ہمارے یہ سر زیادہ حلال ہو تو میں تو دیتا ہی چلے گا۔ اسی زمانے میں نعرہ لگتا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی، ایک مرزائی نے شرارت کر کے نعرہ لگایا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی، اسی کے جواب میں یہ نعرہ بنا تھا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے ہے؟ کیا بات کیا بات۔ علامہ حضرت زیدی تقریر فرما رہے تھے، بندے نے نعرہ مارنا شروع کر دیا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی، بندوں نے اسے پکڑ لیا مظفر سے، اسے کہا جی کیا غلطی ہو گئی ہے؟ جی شیعہ سنی میں بھی تو بڑے اختلاف ہیں، اگر اتنے اختلافوں کے باوجود تم بھائی بھائی ہو سکتے ہو، اسے ہم نے بھی تو ایک اختلاف ہی کی ہے، نماز ہم بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ کلمہ ہم بھی محمد رسول اللہ تک پڑھتے ہیں، اذانیں ہماری بھی وہی ہیں جو مسلمانوں کی ہیں، ہمیں بھائی کو نہیں مانتے۔ زیدی صاحب نے جو جواب دیا ہے وہ قلم نور سے رخسار حور پہ بھی لکھو تو حق ادا نہیں ہوتا۔ زیدی صاحب نے فرمایا ہم شیعہ سنی میں بڑے اختلاف ہیں لیکن ہیں ہم بھائی بھائی، کیونکہ نبی ہوتا ہے امت کا باپ، ہم شیعہ سنی کا باپ ایک ہے، تمہاری ماں نے قسم ہی دوسرا کر لیا ہے تو تو نبی بنانا پڑتا اور اب اس عہدے کی ضرورت نہیں تھی، کیا بات کیا بات، کیونکہ لاسٹ پرافٹ نے ہر میسج ڈیلیور کر دیا، اور آخری خبر نبع عظیم سب سے بڑی نیوز ولایت علی تھی، وہ پہنچا دیا تو رسالت کا کام پورا ہو۔